أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25ویں پارے کا 18واں رکوع سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 18 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ ہم نے انہیں کتاب دی، حکومت دی، نبوت دی، پاکیزہ رزق دیا، فضیلت دی اور دین کے واضح احکام دیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر رکھا. یعنی دین تو سب کا ایک تھا، توحید، رسالت اور آخرت. جو طریقہ تھا جسے شریعت کہتے ہیں وہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ مختلف رہی ہے، احکام مختلف رہے ہیں. جس طرح آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن بھائی کا نکاح تھا، بعد کی شریعتوں میں منع کر دیا گیا. اسی طرح پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن ہماری اس شریعت میں منع کر دیا گیا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر رکھا، لہٰذا اس خاص طریقے کا آپ اتباع کریں. اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کی خواہش کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا، یعنی جاہلوں کی خواہش پوری کرے، اس طرح نہیں ہوگا. جس طرح آج کل بعض لوگوں کا مزاج بن گیا کہ وہ بات کرنی ہے جو عوام پسند کرے. بھائی عوام تو دین سے دور ہے بیچاری، بہت کم لوگ ہیں جو دین کو جانتے ہیں، اکثریت تو دین سے دور ہے. تو ان کی خواہش پہ تھوڑی چلنا ہے، بلکہ جو دین کا حکم ہے وہ ان کو بتانا ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے یعنی جاہل ہیں ان کی خواہش پر نہیں چلنا. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اگر آپ ان لوگوں کے پیچھے چلیں گے اور ان کو راضی کر لیں گے تو رب کے سامنے یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے. جب رب گرفت کرے گا، پکڑے گا، تو یہ لوگ تو کام نہیں آئیں گے. اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ایسا کام کروں کہ لوگ راضی ہوں. ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں ایسا کام کروں کہ میرا رب راضی ہو. رب راضی ہوگا تو کامیاب ہے، اور اگر مخلوق کو راضی کیا اور رب ناراض ہو گیا تو پھر یہ ناکامی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو مخلوق کو راضی کرے خالق کو ناراض کرے، یہ بد نصیب ہے.
اور خوش نصیب ہے وہ جو خالق کو راضی کرے چاہے مخلوق ناراض ہو جائے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظالم کا دوست ہوتا ہے، یعنی مشرک کا دوست ہے، کافر کا دوست ہے، اور اللہ یہ متقیوں کا دوست ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اللہ اس کا دوست۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ انسانوں کے سبق کے لیے ہیں، سمجھنے کے لیے ہیں، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، لیکن اس قوم کے لیے جو ان باتوں پر یقین رکھے، جو دین پر اللہ اس کے رسول کی باتوں یقین رکھیں گے، ان کے لیے یہ باتیں ہدایت بھی ہیں، رحمت بھی ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان برے لوگوں کو قیامت کے دن ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان والے اور نیک عمل والے ہیں؟ یعنی نیک عمل والا اور برے عمل والا کیا اللہ کی نظر میں برابر ہو جائیں گے؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو یہ برا خیال کرتے ہیں، یہ غلط سوچ ہے ان کی۔ سواء محیاہم و مماتہم، کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ یعنی ایک آدمی زندگی میں اللہ کی رضا والے کام کرتا ہے تو کیا مرنے کے بعد وہ کافر جیسا ہو جائے گا کہ جیسے کافر کو عذاب ہوگا اسے بھی عذاب ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ یا ایک شخص دنیا میں کفر والے کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی والے کام کرتا ہے، تو کیا قیامت کے دن وہ نیک لوگوں کی طرح ہو جائے گا کہ اسے جنت مل جائے گی؟ اللہ کہتا ہے ہرگز نہیں۔ ساء ما یحکمون، یہ جو سوچ رکھتے ہیں یہ بہت بری سوچ ہے، غلط سوچ ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، بالکل صحیح بنایا، برحق بنایا۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت بھی بنائی اس لیے تاکہ ہر انسان کو بدلہ دیا جائے اس کے اعمال کا، دنیا میں جیسے عمل کیے ویسا بدلہ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، جیسا عمل کیا ہوگا ویسا بدلہ ملے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہونا چاہیے، بس اپنی خواہش کو خدا سمجھ لیا کہ جو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی اس کو میں نے پورا کرنا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ نے اس شخص کو گمراہ کر دیا، یعنی جو شخص اپنی خواہش پر چلنا چاہتا ہے وہ گمراہ ہے، اور اللہ نے علم کے باوجود، یعنی اللہ کو علم ہے اور اپنے علم کے مطابق اللہ نے ایسے شخص کو گمراہ کر دیا جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ نے اس کے کانوں پر مہر لگا دی، دل پر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد اب کون ہے جو اس کو ہدایت دے؟ جب اللہ گمراہ کر دے تو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور اللہ گمراہ کرتا ہے کسی انسان کی ضد کے بعد کہ اس کو سمجھایا جائے لیکن وہ نہ سمجھے، وہ ضد پہ اڑا رہے، کفر پہ اڑا رہے، پھر اللہ اسے گمراہ کرتا ہے، پھر ہدایت نہیں دیتا۔ افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت نہیں پکڑتے؟ وقالوا، یہ کافر کہتے ہیں کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، بس صرف دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کی کوئی زندگی نہیں۔ یہ کافر کہتے ہیں ہم دنیا میں زندہ رہتے ہیں، نموت، پھر ہم مر جاتے ہیں، اور یہ جو موت ہے نا ہماری، وہ کہتے ہیں یہ زمانے کی وجہ سے ہے، یعنی بس حالات بنے بندہ مر گیا، اللہ کے حکم سے نہیں مرتا۔ کافر یہ کہتے تھے اللہ کے حکم سے بندہ نہیں مرتا، بلکہ یہ تو گردش زمانہ ہے، جس طرح آج کل بھی لوگ کہتے ہیں بس یہ گردے فیل ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا۔ اور بھائی یہ تو سارے سبب ہیں، حکم تو اللہ کا تھا۔
اللہ کا حکم آئے گا تو بندہ مرے گا، اللہ کے حکم کے بغیر بندہ نہیں مرتا۔ لیکن کافر کہتے تھے کہ بس زمانے کی وجہ سے بندہ مر جاتا ہے، اور یہ ان کا صرف خیال ہے، علم ان کے پاس ہے کوئی نہیں، بس صرف اپنے خیال پہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور ان کافروں پر جب ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس جواب تو ہوتا کوئی نہیں، تو بس یوں کہتے ہیں کہ ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور پھر حساب کتاب بھی ہوگا، تو جواب تو ان کے پاس ہے کوئی نہیں، تو کہتے ہیں اچھا دوبارہ زندہ ہونا ہے تو پھر ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ، لے آؤ ہمارے باپ دادا کو۔ اور بھائی تمہیں کس نے کہا کہ اب زندہ ہوں گے؟ قیامت کے دن زندہ ہوں گے، قیامت آنے تو دو، ابھی تو قیامت نہیں آئی اور تم اب کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کرو۔ قل، اے نبی ان کو سمجھا دیجئے، اللہ یحییکم، تمہیں زندگی بھی اللہ دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر موت بھی اللہ دے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن تم سب کو جمع بھی اللہ کرے گا، لا ریب فیہ، اور اس قیامت کے دن جمع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی بات کو مانتے ہی نہیں، اپنے خیالات پہ چلتے ہیں، تو جو اپنے خیالات پہ چلے گا تو وہ تو نہیں مانے گا، جو اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے وہ یہ بات مانے گا کہ ہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل یعنی جھوٹے لوگ، ان کا نقصان ہی نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، یعنی جو کافر ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹا عقیدہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کا قیامت کے دن سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں، ان کو فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ ایمان والے کو ہوگا۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، تم ہر فرقے کو دیکھو گے، ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا ہوگا، یعنی پریشان ہوگا، نہ کھڑا ہے نہ صحیح بیٹھا ہے، بے چین اور پریشان ہے، کہ ہم تو کہتے تھے قیامت ہے نہیں اور قیامت تو آ گئی، اب کدھر جائیں۔ کل امت، ہر جماعت کو، ہر فرقے کو، تدعا، بلایا جائے گا، الی کتابہا، اس کے نامہ اعمال کی طرف، کہ یہ ہے تیری کتاب، نامہ اعمال، یہ پڑھ۔ الیوم تجزون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا تمہارے اعمال کا، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، ینطق علیکم بالحق، یہ تمہارے بارے میں سچ بولے گی، یعنی نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے، اس میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں ہوگا۔ انا کنا نستنسخ، کیونکہ ہم لکھوا رہے تھے، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ لکھو، ہم لکھوا رہے تھے، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کر رہے تھے، تمہارا ہر عمل ہم لکھوا رہے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو قیامت کے دن جو ایمان والے، نیک عمل والے ہوں گے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب ان کو داخل کرے گا، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، یعنی اپنی رحمت میں داخل کر کے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی واضح کامیابی ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے۔ اور جو کافر ہیں ان سے پہلے سوال ہوگا، افلم تکن آیاتی، کیا تم پر میری آیات کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ جی کی جاتی تھی، تو پھر تم نے آیات کو مانا نہیں بلکہ تم نے تکبر کیا، تو تم مجرم قوم بن گئے، جب اللہ کی بات نہیں مانی تو مجرم بن گئے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور ان کافروں سے جب دنیا میں کہا جاتا، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آ کے رہے گی، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت آئے گی اس میں شک نہیں ہے، تو قُلْتُمْ، تو تم کہا کرتے تھے، مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے،
یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ قیامت بھی کوئی چیز ہے۔ ان نظن الا ظنا، ہاں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ شاید قیامت ہو، لیکن وما نحن بمستیقنین، ہمیں یقین نہیں ہے، یہ کافر کہتے تھے۔ اور یاد رکھیے جو قیامت کے بارے میں شک کرے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے، سب کا یہ عقیدہ تھا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آئے، اور آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر حساب کتاب ہوگا، نیک لوگوں کے لیے جنت ہے، بروں کے لیے جہنم ہے۔ یہ عقیدہ سب کا، اگر اس عقیدے میں کوئی شک کرے تو مسلمان نہیں رہتا۔ تو یہاں اللہ کافروں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت ہے، کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ شاید قیامت ہو، لیکن یقین ہمیں کوئی نہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اب قیامت آئے گی اور ان کے سارے برے اعمال ان کے سامنے آ جائیں گے۔ دنیا میں جو کچھ کر کے آئے وہ سب ظاہر ہو گیا، سامنے آ گیا۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے، جس جہنم کا یہ مذاق اڑاتے تھے، وہ عذاب یا جہنم ان کو گھیر لے گی، یعنی اب یہ پکڑے جائیں گے، اب عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، اب جہنم سے نہیں بچ سکیں گے۔ ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جو آخرت کو نہیں مانتے وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے، ابھی ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا ان شجرۃ الزقوم، کہ جہنم میں ایک درخت ہے جس کا نام زقوم ہے۔ تو مکہ کے مشرک کہتے ہم تو زقوم اس کھجور کو کہتے ہیں جس کو درمیان سے کاٹ کر گٹھلی نکال دیں اور اندر مکھن ڈال دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے اور ہمیں کھجوریں ملیں گی جن میں مکھن ڈالا ہوا ہوگا، ہم تو بہت اچھا ہے، ہم تو خوشی خوشی جائیں گے اور وہ کھجوریں کھائیں گے۔ یہ مذاق اڑاتے۔ پھر کبھی کہتے کہ آپ کہتے ہیں کہ جہنم میں آگ ہے، تو بھلا درخت جہنم کی آگ میں ہو سکتا ہے؟ یہ مذاق اڑاتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں یہ مذاق اڑایا کرتے تھے نا، وہ ان کے سامنے آئے گا، وہ عذاب ان کو پکڑ لے گا۔ وقیل الیوم، اور پھر آج ان سے کہا جائے گا یعنی قیامت کے دن، ننساکم، ہم نے تمہیں بھلا دیا، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا، بھلا دیا۔ کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے آج کے دن کو بھلا دیا تھا، دنیا میں تم نے قیامت کو یاد نہیں رکھا، آج ہم تمہیں یاد نہیں رکھیں گے، جاؤ جہنم میں۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ذَالِكُمْ، یہ اس لیے ہوگا یعنی تمہیں اللہ اپنی رحمت سے بھلا دے گا، تمہیں دور کر دے گا اور جہنم میں بھیجے گا، کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ یہ سزا اس لیے ہوگی بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کہ تم نے دنیا میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا تھا، اللہ کی آیات کا تم نے دنیا میں مذاق اڑایا تھا، اس لیے تمہیں یہ سزا ملے گی۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، بس آج تمہیں اس جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اب جہنم میں چلے گئے، کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور تم سے یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ اب توبہ کر لو، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اگر مسلمان ہو اور گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن جنت میں آ جائے گا، لیکن وہ کب تک جہنم میں رہے یہ اللہ ہی جانتا۔ وہاں کا تو ایک سیکنڈ بھی بہت برا ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث جامع شفیہ حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہنم کو ہسپتال کہتے تھے، فرماتے تھے جہنم ہسپتال ہے، وہاں گناہ گاروں کا آپریشن ہوگا، ساری گندگی دور کر کے پھر جنت میں لایا جائے گا۔ تو فرمایا کرتے تھے یا اللہ
بغیر ہسپتال بھیجے سیدھا جنت میں بھیج دینا۔ یہ ہمارے استاد جی فرماتے تھے کہ بغیر ہسپتال میں بھیجے یعنی جہنم میں بھیجے، بس سیدھا جنت میں بھیج دینا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں اللہ کی، دنیا جہاں میں جو بھی تعریف ہو رہی ہے اصل میں وہ اللہ کی تعریف ہے۔ کیوں؟ جس چیز کی تعریف کریں گے اس کا خالق تو اللہ ہے نا، تو تعریف تو اللہ کی ہے۔ رب السماوات، آسمانوں کا رب اللہ ہے، ورب الارض، زمینوں کا رب بھی اللہ ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب اللہ ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ 18,000 جہان ہیں اس طرح کے، جس طرح کا یہ دنیا ایک جہان ہے۔ یہ دنیا ایک جہان، اس طرح کے 18,000 جہان اللہ نے بنائے اور سب جہانوں کا رب اللہ ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ نہ آسمان میں رب سے بڑا کوئی ہے، نہ زمینوں میں رب سے بڑا کوئی ہے۔ ہر جگہ رب سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑا دور کی بات، اس جیسا کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے، طاقتور ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ حکمت والا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے کس کو کب پکڑنا ہے یا کس کو کب معاف کرنا ہے، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ اپنی حکمت سے کام لیتا ہے، چاہے تو ایک سیکنڈ میں سب کو برباد کر کے رکھ دے، لیکن اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔